السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشد سہارا روز نامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ غزہ پر وحشیانہ حملے کے خلاف دنیا بھر میں بے چینی۔ اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ۔ رفح کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں، بمباری میں مزید 37 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے 50 سے زائد ماہرین نے رفح پر وحشیانہ کارروائی کے بعد اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے سمیت مختلف پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے 50 سے زائد ماہرین پر مشتمل یہ گروپ نے غزہ کے محفوظ ترین مقام رفح پر اسرائیل وحشیانہ بمباری کے بعد اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں رفح خیموں میں عارضی پناہ لینے والے 45 فلسطینی شہید ہو گئے تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کہا کہ رفح میں ہونے والی تباہی کے دوران لوگوں کی دلخراش تصویریں سامنے آئی ہیں، جن میں نوزائیدہ بچوں کے جسمانی اعضاء اور لوگوں کو زندہ جلتے ہوئے دکھایا گیا۔ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حملے کی کوئی وجوہات نہیں تھیں اور یہ ایک بلا امتیاز کارروائی تھی، جس کے نتیجے میں ہولناک تباہی دیکھی گئی اور لوگ جلتے ہوئے پلاسٹک کے خیموں کے اندر پھنسے رہے۔ ماہرین نے غزہ پر اسرائیلی حملے روکنے میں عالمی بربادی کی ناکامی پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے یہ وحشیانہ حملے جنگی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ماہرین نے رفح پر حملے کی آزادانہ تحقیقات کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے سمیت دیگر پابندیاں فوری طور پر عائد کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جاری جنگ میں چھاپوں اور کارروائیوں کے لیے مزید ٹینک رفح روانہ کرتے ہوئے پیشگوئی کی ہے کہ یہ جنگ مزید 7 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ عالمی عدالت اسرائیلی حملوں میں